بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام ریاست۔ ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر عشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مرتبہ ربیع الاول کے مقدس عشرے کو سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے، اور پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم آج کا جو ٹاپک ہے جو سرکاری سطح پہ چنا گیا ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، یعنی اقلیتی برادری کے حقوق کے حوالے سے خصوصاً ہم اس نشست میں بات کریں گے، اور اس موضوع کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی ہی ریلیونٹ اور قابل مہمان موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ سیکرٹری ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس عشرہ کی مناسبت سے اور خصوصاً آج کے دن کا جو انتخاب ہوا ہے، یعنی اپنے پاکستان میں بسنے والے ہمارے بہن بھائی، غیر مسلم بہن بھائی جو یہاں پہ آباد ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور اس وقت اس پہ ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کا معاشرہ ایک خوبصورت اور جو ایک صحیح اسلامی معاشرہ ہے اس کی جانب ہم بڑھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے، ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ایک تو ریاستی سطح پہ اس دفعہ عشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے، اور آج کا دن آپ جانتے ہیں کہ اس کا انتخاب جو ان 10 ایام کو سرکاری سطح پہ مختلف جو حقوق العباد کے حوالے سے ایام ہے، ان کی نسبت سے مختلف ایام منتخب ہوئے ہیں، اور آپ آج جانتے ہیں کہ غیر مسلم اقلیتی برادری جو ہمارے درمیان رہ رہی ہے، ان کے نام ہے یہ دن، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے انسانیت کے حوالے سے کبھی مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا۔ بالکل۔ ان کی محبتیں، ان کی رحمتیں، ان کی شفقتیں تمام انسانوں کے ساتھ ایک جیسی رہی ہیں۔ اگر ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کے باوجود انتہائی صبر سے، تحمل سے وہ اپنے دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ سخت ترش روی سے پیش آنا، سخت رویہ رکھنا یا کسی کو برا بھلا کہنا کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک واقعے کو میں مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل اور دوسرے قریش جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پہ رشتہ دار تھے یہ لوگ، لیکن دین کا فرق تھا۔ جی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے عتبہ جو ہیں، عتبہ بہت بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت بڑے تھے، ان کو بھتیجا کہتے تھے۔ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بات کروں۔ حضرت حمزہ ان دنوں میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کو اس سے اور بھی تشویش ہو رہی تھی، تو میں ان سے بات کرتا ہوں جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات شروع کی۔ ان کو کہا کہ بھتیجے، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہم بہت زیادہ مال جمع کر کے دیتے ہیں، آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اے بھتیجے، اگر آپ کو سردار بننے کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سردار بنائیں گے، اور کبھی آپ کے فیصلے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، فیصلہ آپ کا ہوا کرے گا۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سر پہ تاج پہنا دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک سخت سی اور بات کی، یہ کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کو کچھ چیزیں ایسے نظر آتی ہیں، تو پھر ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں گے، بہت زیادہ علاج کرائیں گے، جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں علاج کراتے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، مشکل ان لوگوں کے لیے بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آئے دن جو ہے وہ اختلافات بڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل سے یہ باتیں سنتے رہے۔ جب انہوں نے بات پوری کر لی تو ان کی کنیت تھی ابو الولید، عتبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ابو الولید آپ نے بات کر لی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کر لی۔ اب میری بات سنیں گے؟ انہوں نے کہا جی سنوں گا، آپ بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اور حامیم سجدہ جو ہے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے پھر جب سجدے پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ ابو الولید،
میرے پاس تو یہی کچھ ہے، اب خود اس میں غور کر لو۔ عتبہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے ابو جہل کے پاس جب گئے، اور دوسرے قریش سردار بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عتبہ کا چہرہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی میری مانو تو اس بندے کو کچھ نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہیں اس نے تم پہ جادو تو نہیں کر لیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو نہیں کر لیا، جو بات وہ کہہ رہا ہے نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کسی کاہن کی بات ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ اسے کچھ نہ کہو۔ اگر دشمنی کی بات ہوئی تو عرب لوگ خود ہی اسے ختم کر دیں گے اور پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر ختم نہ کیا اور اس کا معاملہ اونچا چلا گیا، شان بڑھ گئی، تو پھر تمہارا بیٹا ہے نا تم لوگوں کا، فیملی کا آدمی ہے، تو عزت اس سے تم لوگوں کو مل جائے گی۔ اچھا، ابو الولید کی یہ باتیں سن کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اخلاق اور صبر جو ہے اس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو شخصیات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی کے دین، کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طرح کے بہت سے یہ ایک اعلیٰ مثال آپ نے پیش کی کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی یا رسول نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کی۔ جی بالکل۔ آج کے تناظر میں اگر ہم بات کریں، پاکستان کے اندر ہم اگر دیکھیں تو کیا ہم بحیثیت مسلمان اقلیتی برادری کے حقوق یا ان کا جو بحیثیت مسلمان ایک اکثریت پہ ہم پہ جو فرائض لاگو ہوتے ہیں دین کی روشنی میں، ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں رہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو غیر مسلم شہری ہوتے تھے ان کی مختلف حیثیتیں رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مکہ مکرمہ کا دور تھا، غیر مسلم غالب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہاں بھی کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا غلط رویہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں سامنے آیا۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا۔ میثاق مدینہ میں مسلم غیر مسلم سارے کے سارے شامل تھے۔ مواخات مدینہ میں صرف مسلم تھے، مہاجرین اور انصار۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ چاروں صوبوں کے لوگ، پنجابی، پٹھان، سندھی، اردو والے، اس طرح ہم ملا کے تو ایک معاہدہ کر لیا، ہم نے ایک دستور بنا لیا اور اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو الگ اکٹھا کیا، مہاجرین اور انصار، پھر ان سب کو ایک یونٹ قرار دیا، اور ایک یونٹ جو ہے وہ غیر مسلم تھے۔ ان دونوں یونٹس میں پھر میثاق مدینہ کیا۔ میثاق مدینہ کر کے اس کے اندر فرمایا کہ اب ہم سارے کے سارے ایک ملت ہیں، یعنی کافر بھی اور مسلمان بھی، ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے، ہر ایک کو اپنے سارے وہ عبادات بجا لائے، تعلیم دے، دعوت دے، جو بھی دے، ان کو ساری کی ساری آزادی حاصل تھی۔ وہ پیٹرن جو ہے ہمارے دستور میں موجود ہے، ہمارا دستور پوری آزادی دیتا ہے غیر مسلم شہریوں کو۔ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی کئی دفعہ ہم نے سنا، اور مجھے یہ بات بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمیں اقلیتوں کے لفظ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اقلیت کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم شہری ہونے چاہیے۔ کافر شہری بھی ہم نہ کہیں، انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، عقیدے کا فرق ہے، باقی یکساں طور پہ شہری ہے، یکساں طور پہ شہری ہیں۔ جہاں پہ آرٹیکل 227 میں یہ کہا گیا ہے دستور کے کہ جناب سارے قوانین قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنائے جائیں گے، اسی آرٹیکل میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قوانین کو اسلامی بناتے ہوئے غیر مسلم شہریوں کی شہری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ان پہ لاگو نہیں ہوں گے، یہ مسلمانوں کے لیے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہمیں سماجی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے، یہ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی طور پر شاید کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اس مسئلے کو اچھی طرح نہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں اور غیر مسلم بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، شاید نہ سمجھ رہے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سمجھتے ہیں، لیکن جو دستوری طور پہ میکنزم ساری چیزیں جو ہیں وہ بہترین طریقے کی موجود ہیں۔ جو تو کھاتے پیتے گھرانوں سے غیر مسلم تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم دعوتیں بھی اڑاتے ہیں، ان کی شادیوں میں ہم جاتے ہیں، ہماری شادیوں میں وہ آتے ہیں۔ جو بیچارے سماجی طور پہ کمزور ہیں ان کے ساتھ مشکلات۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا دائرہ بھی وسیع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے مہمان، معزز مہمان ہیں ہمارے اس موضوع کے، بہت ماہر ہے، بہت ریلیونٹ ہے، قومی اسمبلی کے رکن ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب۔ وقفے کے بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام ریاست میں اس وقت ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں، آپ PTV نیوز دیکھیے گا۔
ویلکم بیک. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے. ان سے ہم جانیں گے کہ آج کا دن جو غیر مسلموں کے نام ہے پاکستان میں ریاستی سطح پہ، ہم ان کے خیالات، ان کے جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہے اور وہ ان پارلیمنٹیرین میں شامل ہے جن کو لکھنے پڑھنے سے بھی بہت زیادہ رغبت ہے، شوق ہے. ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس موضوع کے ماہر ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئیں پروگرام میں شرکت کی. آج کے دن کے مناسبت سے ہماری رہنمائی کر دیجئے گا. ریاستی سطح پہ غیر مسلموں کے لیے ہم نے ایک دن مختص کیا ہے. ایام تو مختص ہو جاتے ہیں، اس کے مقاصد اکثر بدقسمتی سے ہاتھ نہیں آتے. اس وقت آپ کو کیا محسوس ہو رہے ہیں؟ تھوڑی سی جو میں نے گفتگو سنی اکرام صاحب کی، تو ایک چیز انہوں نے مانی کہ یہاں پہ اس قسم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جی ہاں. میں نے پی ایم صاحب کو بات یہ کی، میں نے کہا سیرت الکانفرنس ہوئی، اقلیتوں کا ذکر ہوا، 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ یہ دن منا رہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے. علماء کے لیے نہیں، ہمارے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری نبی کو، جس کو رحمت العالمین کا لقب رب العالمین نے دیا تھا اور کسی نے نہیں دیا تھا، جی. اور وہ دن اگر منا رہے ہیں تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ آخری پیغمبر نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی تھی. اور ایسے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر ہم جیسا بندہ آئے، وہاں پہ بات کرے. آپ ایسے ہی بیٹھ کے، ابھی جیسے ہمارا پروگرام سولو تھا، ٹھیک، مگر جب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہماری ایک گفتگو ہو. جی. دیکھیں، کبھی بھی کوئی بندہ جو پازیٹو ملک کا محب وطن ہوگا، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ملک کا امیج خراب ہو. بالکل. مگر جب تک آپ پرابلم کو مانیں گے نہیں، جی. تب تک اس کا سالوشن نہیں آئے گا. آپ مجھے اجازت دیں گے تو سیکٹری نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب اکرام الحق یاسین صاحب. یہ جو اقلیتی برادری کے نمائندے ہیں، منتخب رکن اسمبلی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، پڑھے لکھے ہیں، سوبر ہے، ہر لحاظ سے ہم ان کی بات کو غور سے سننے پہ مجبور ہوتے ہیں. ان کے جو اتنے گلے شکوے ہیں، اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سرکاری ٹی وی پہ اور سرکاری پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے کی موجودگی میں باتیں ہو رہی ہے، مجھ جیسا لا علم بندے تو کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں. ہم تو بھائی سمجھتے ہیں، اس ملک کے برابر شہری سمجھتے ہیں، جو بابا قوم نے فرمایا ہے اور اس سے پہلے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے. آپ بتائیے گا، جو اسلام کے یہاں پہ سب سے بڑا، دوسرا بڑا آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اتنے گلے شکوے منتخب نمائندوں کے. جی، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کا حق بنتا ہے گلے شکوے کریں، اور یہ بھی اسلام کا بھی حسن ہے، ہمارے دستور کا بھی حسن ہے کہ کھل کر بات کریں. میں یہ کہوں گا کہ آخری پیغمبر کے حوالے سے، جی، اور وہ رب نے، خدا نے خود جو ہے نا اس کو جو لقب دیا، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت، جو انسانیت، پوری انسانیت کے لیے. تو اس کے لیے ان کے شان میں آپ کے لیے میں ضرور پڑھوں گا. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، ہمیں سمجھ کر فقط اپنا ہمیں تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں. تو بات سمپل میں یہ ہے کہ سمجھ کی، بالکل، آپ انسان بیٹھے ہو، آپ کے اندر ہی دل وہ ہے، آپ کے اندر ہی سب سے بڑا ہوتا ہے رحم دل. رحم دل ہونا رحم بہت دل، اور بڑی رحم بات ہوتی ہے. اور رحم دل کا جو سسٹم جو بنا نا، جی ڈاکٹر صاحب، رحم دل کا جو سسٹم بنا، وہ
آپ نے سکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ان کا بنیادی مقصد سیرت کا جو تھا وہ صلہ رحمی اور رحم دلی اور جو ارد گرد و پیش سے محبت ہی کا تھا. ہم اسی پیغام سے اپنے ان دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے افغانستان پہ. آپ ریاست دیکھیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ نیا پینل آ چکا ہے. ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں افغانستان کے حوالے سے. پہلے مہمان جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, افغانستان پہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں سے ہیں حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. انٹرنیشنل امور پہ ان کی کافی گرفت ہے, وقتاً فوقتاً انہیں زحمت دیتے رہتے ہیں. ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ ان کے تجزیے اور تجربے سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر منظور افریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا. شکریہ. حسن خان صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک مثبت خبر جو میری نظر میں آج افغانستان سے سب سے بڑی آئی ہے کہ نارتھ میں مزار شریف اور کچھ بلخ اور کچھ اور شہروں میں لڑکیوں کے اسکول کھل گئے ہیں. بہت خوشی کا اظہار ہو رہا ہے وہاں پہ, بچیوں کی طرف سے بھی, خواتین کی طرف سے بھی, اور والدین اور اساتذہ کی طرف سے بھی. کیا کہیں گے, کیا یہ سلسلہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح نارتھ میں یہ شروع ہوا ہے باقی افغانستان میں بھی شروع ہو جائے گا؟ بہت شکریہ رشید بھائی. پہلے تو آپ کو مبارکباد. پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. پہلا پروگرام میں پی ٹی وی پہ آپ کے ساتھ. دیکھیں رشید بھائی, کل میرے طالبان کے جو قطر کے سپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب, ہم مستفید ہوئے تھے اس کے ساتھ میرا ایک کل انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. اس سے یہی سوالات میں نے پوچھے تو انہوں نے یہی باتیں کی کہ دیکھیں وی آر گوئنگ گریجول, ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس نے کہا کہ بلخ یعنی مزار شریف میں, سرائے پل میں, ہرات میں, قندوز میں یہاں پہ اسکول کھل گئے. دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ ایئرپورٹ پہ خواتین جو کام کر رہی تھی وہ واپس آ گئے ہیں. پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اوپن کیا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے خواتین کام کر رہے تھے اس نے کام شروع کیا ہے. ایجوکیشن میں جتنے ہم نے سب کو کہا ہے کہ وہ جہاں پہ, اور پھر اس نے ایک اور بات بتائی کہ جو مخصوص ادارے جو تخصیص والے, یہ کہتے ہیں اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز, جیسے کہ میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, ٹیکنالوجی وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ خواتین پہلے سے وہ پڑھ رہی ہے. تو ایک پازیٹیو خبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں, لیکن میں کہ دوسری سائڈ پہ جلدی اس لیے ہے کہ وہاں پہ افغان عوام غربت, افلاس, بے روزگاری, صحت کے مسائل, تجارت نہیں ہے, ان سے ان کا بہت برا حال ہے. تو وائی ناٹ ڈو اٹ ان ہری, بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ اٹ ان اور اون وے. کہتے ہیں ہم آہستہ آہستہ اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ پازیٹیو خبر ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کیونکہ پریشر بھی بڑھ رہی ہے. یعنی آپ کی سینس پہ یہی ہے کہ طالبان اب چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے ان سے ڈیمانڈ ہے اس میں جو پورے کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ پورا جو کریں. آہستہ آہستہ کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں. ایک یہ ہے, ایک یہ جو آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے, جو ٹول شمول حکومت ان کو کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان یہاں پہ ایک غلطی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کرنا ہے تو کر لینا, تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ مسئلہ, کیونکہ آگے بہت زیادہ مسائل ہے افغان. اس پہ بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ اسی موضوع پہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہم رائے جانیں کہ تقریباً 3.7 ملین بچے اس وقت افغانستان میں, بلکہ اس سے پہلے جو رجیم تھی اس میں 3.7 ملین بچے اسکولوں سے باہر تھے, جس میں 60% سے زیادہ بچیاں تھیں. اگر یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تقریباً 90% سے بھی زیادہ بچے اسکول جانے کے قابل نہیں رہے ہیں افغانستان میں. لیکن اگر ہم عمومی حالت کی بھی بات کریں تو تب بھی تقریباً 4 ملین بچے افغانستان میں اسکولوں سے باہر تھے. یہ صورتحال برقرار رہی تو یہ تو بہت بڑی خطرناک بات ہوگی. رشید صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے خاص کر طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ مختلف حوالوں سے اور مختلف شعبوں پہ اگر ہم بات کریں وہ بہت پیچیدہ ہیں. تو اس لیے خاص کر جو تعلیم کا شعبہ ہے تو یقیناً پہلی بھی افغانستان تعلیم کے شعبے میں پسماندہ رہا ہے. اس کے بعد پھر طالبان جب آ گئے تو لوگوں کے دلوں میں وہ ایک خوف سا تھا
کہ پھر سے یہ لوگ جو ہیں خاص کر جو فیمیل ایجوکیشن ہے، لڑکیوں کی تعلیم ہے، اس پہ پابندیاں لگائیں گے. تو اس لیے بہت سارے جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئی. لیکن اب یہ خوش آئند باتیں سامنے آ رہی ہیں اس طرح پازیٹیو ڈیولپمنٹس کہ نہیں، طالبان اب ان کے خلاف نہیں ہے. میں یہ بتاتے چلوں ناظرین کو کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ شرح خواندگی ایون افریقہ کے بہت سارے ممالک سے بھی کم ہے. اور افغانستان کو ہم جنوبی ایشیا کا بھی ایک حصہ سمجھتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ سارک جو جنوبی ایشیائی تنظیم ہے اس کا بھی باقاعدہ ایک رکن ہے. تو یہ جو شرح خواندگی میں کمی ہے یہ پوری جنوبی ایشیا کا مسئلہ ہے. پھر افغانستان پچھلے تو 42-43 سال سے جو ہیں جنگ کا سامنا کر رہا ہے، تو یہاں پہ یہ شرح پھر سب جنوبی ایشیا کے ممالک سے زیادہ یعنی ہے. ڈاکٹر صاحب تسلیم کر رہے کہ تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے. طالبان اگر چاہتے ہیں کہ افغان سوسائٹی پرامن رہے اور خوشحال رہے تو تعلیم کو انہوں نے موقع دینا پڑا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے. حسن خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وقت قطر سے ہوتے ہوئے ترکی پہنچ گیا ہے، اور کچھ اور بھی جو رہنما ہے کابل سے بھی انہوں نے آج ٹریول کیا ہے اور استنبول پہنچ چکے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ان کی سرگرمیاں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے بھی باضابطہ طالبان کے مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے. یہ جو سرگرمیاں ہے اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے ریکگنیشن کا، وہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں کافی حد تک جس طرح آپ نے کہا یہ آؤٹ ریچ جو ہے ابھی نکل رہے ہیں، اس طرح امریکہ اور طالبان کے مذاکرات دوحہ میں ہوئے، پھر دا نیکسٹ ڈے جو ہے امریکہ EU اور طالبان کے مذاکرات ہوئے. کمنگ ویک میں یا ود ان فیو ڈیز 20 اکتوبر کو ماسکو پروسیس کا ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ ماسکو میں ہو رہا ہے، اور اس میں ریجنل ممالک جتنے بھی، اس میں امریکہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. طالبان کو پہلی دفعہ انٹرنیشنل کانفرنس میں جانے کی مطلب ہے کہ دعوت دی گئی ہے. چائنا بھی اس میں انکلوڈ ہے، پاکستان اور باقی جو 6 ان کے نیبرنگ ہے. ترکی میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے استنبول پروسیس جو ہے افغانستان کے، جس کو بعد میں ہارٹ آف ایشیا کا نام دیا گیا تھا، تو یہ ایکسس کر رہے ہیں. اور ابھی طالبان کو احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں مائی وے از ناٹ اے ہائی وے. یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں جس راستے، بس یہی راستہ ٹھیک ہے. ابھی تک ان کا خیال یہ تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے. کل جو بھی میری ان کے جو اور سینئر لیڈر تھے سید اکبر آغا، ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی ممالک پہل کرے، اسلامی ممالک پہل کرے. میں نے کہا دیکھیں اسلامی ممالک بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ، ابھی آپ پاکستان کو لے لیں. پاکستان نے یہ جو ٹرائیکا+3 کا ممبر ہے، طالبان کا آنے سے پہلے ٹرائیکا+3 میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی ملک مطلب ہے کہ اکیلے جو ہے جا کے ان کو تسلیم نہیں کرے گا. پاکستان از باؤنڈ، اور ٹرائیکا میں تو آلریڈی روس، چین اور امریکہ ہے، پلس جو ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ 4 ممالک ہے. پاکستان کی بھی کمٹمنٹ ہے، اسی طرح قطر کی بھی کمٹمنٹ، کیونکہ قطر ہر ایک سپیچ میں کہہ رہا ہے کہ وی ڈسکس ایوری تھنگ شارٹ آف ریکگنیشن. تو ان کو احساس ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کابل میں جو ویژول آ رہے ہیں کہ لوگ گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں، لوگ ذاتی چیزیں بیچ رہے ہیں، وہاں پہ بینکس بند ہے. کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا رشید بھائی کہ بینک سے صرف آپ نے $200 نکالنے کے لیے صبح 3 بجے اٹھنا ہوگا، قطار میں کھڑا ہونا، اور آپ کا نمبر آئے گا کہیں جا کے 5-6 بجے. مطلب آخر میں اتنی بری حال ہے اپنے پیسے نکالنے کی بھی، اپنے پیسے نکالنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان کے لیے میرے خیال میں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے بغیر تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. یہ بھی حقیقت ہے. دوسری بات یہ کہ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے داعش کے حملے، آج جو حملہ ہوا ہے کنڑ میں ہوا ہے، جس میں ان کے پولیس چیف کو مارا گیا ہے. اوپر جو ہے جگہ جگہ ذمہ داری بھی داعش نے اسی دن دیکھے قندوز میں جو مسجد پہ جو حملہ ہوا تھا. اس سے پہلے کابل کے وہ جو فیونرل پہ جو ذبیح اللہ مجاہد کے والدہ بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اور ان کو احساس ہے کہ اگر اسی طرح بے روزگاری بھی بڑھی، اگر اس طرح غربت بھی بڑھی، تو لوگ بھوک جو سب سے بڑی دشمن ہے انسان کی، میرے خیال میں وہ بھوک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے وہ بھوک اور افلاس سے، غربت سے مانگی ہے. تو ان کو ابھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے جو مطالبہ کر رہی ہے اس میں ان اسلامک ان افغان ہے کیا چیز. تو دیٹ از دا فیکٹ. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، لچک دکھانی ہوگی طالبان قیادت کو. اگر if you have to survive، اگر آپ اور اس کے بغیر میرے خیال میں آپ نہ بینک کر سکتے نہ تجارت کر سکتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، جو حسن خان صاحب نے بہت بنیادی نکات کی جانب اشارہ کیا کہ اگر طالبان نے دنیا کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا
تو وہاں پہ تو آلریڈی انسانی بحران تو پیدا ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شمال میں موسم سرما میں شدت آ چکی ہے اور اس سائڈ پہ بھی موسم جو ہے پاکستان کے مقابلے میں سرد ہے. جتنا وہاں پہ موسم میں جتنی زیادہ شدت آئے گی اتنے زیادہ مسئلے بڑھتے جائیں گے. کتنی دیر کر رہے ہیں طالبان اور کتنی جلدی کرنی چاہیے طالبان کو دنیا کے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے، اسپیشلی جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے طالبان کو یہ کب تک یہ ساری چیزیں جلد فائنل کرنی ہوگی؟ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مزید دیر ہوگی تو اس کے کیا نتائج آئیں گے سامنے؟ دیکھیے حسن خان صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ افغانستان میں بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ اگر بعد میں کرنا چاہیں تو کیوں نہ کہ ابھی سے وہ چیزیں کریں. تو مطلب ہے کہ وہ خواہ وہ خواتین کی تعلیم ہے، خواہ وہ لوگوں کو روزگار دینا ہے، غربت میں کمی لانی ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کو افغانستان مدعو کرنا ہے، یا طالبان حکومت جو افغانستان میں قائم ہو چکی ہیں وہ جو ہیں بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ چلے، ٹھیک ہے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلے. تو اگر یہ چیزیں ساری کرنی یہ تو بڑی ہیں، اچھی بات ہے اب ہو رہی ہے جو ہم ان سے مطالبات کر رہے ہیں. طالبان سوچ اور آئیڈیالوجی کے لیے کتنا پاسبل ہے جو دنیا ان سے چاہ رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو ہضم کرنا ان کے لیے بذات خود کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اس سے آگاہ کیجیے. دیکھیے ان کے اعلانات سے تو یہ واضح ہو چکا ہے، اور اب یہ 2-3 اس طرح کے اقدامات جو اٹھا چکے ہیں خاص کر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، تو میرے خیال میں کہ اب ان میں کسی حد تک تبدیلی آ چکی ہیں. اور اب طالبان کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے اپنے آپ کو منوائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اور زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر غربت و افلاس جو ہیں، یہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں تو ادھر سردیاں شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو اقوام متحدہ نے وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ وہاں پہ قحط کا سامنا جو ہے افغان عوام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی صورتحال ہیں. اگر طالبان اور لچک کا مظاہرہ کرے، بین الاقوامی برادری کے ساتھ چلے، اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہیں، یورپین یونین ہیں، یا بڑی جو طاقتیں ہیں ان کی طرف سے، یہ ایون پڑوسی ممالک افغانستان کے جو ہیں ان کی طرف سے مالی امداد کا سلسلہ شروع ہو جائیں، تو یقیناً کہ جو اعتماد کی فضا ہے اس کی بحالی ممکن ہے. حسن خان صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اسی میں چاہتا ہوں آپ اس کو آگے اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں، لیکن میں آپ کے تجربے سے استفادہ چاہتا ہوں. طالبان کی اپنی ایک سوچ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 40 سال سے جو ان کا جب تنظیم قائم ہوئی، پھر 20 سال 25 سال انہوں نے پہاڑوں پہ رہ کے ایک جدوجہد کی. ایک ہی بات انہوں نے کی کہ ہم نے اسلامی شریعت کا نفاذ لاگو کرنا ہے. انہوں نے کبھی اپنے سپورٹرز کو اور اپنے جنگجوؤں کو یہ نہیں کہا کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، ہم تمام دڑوں کو شریک کریں گے، ہم خواتین کو تعلیم کا حق دیں گے، ہم جو ہے انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے. ایسا بالفرض اگر ہو بھی جائے کہ طالبان دنیا کے سامنے سرنڈر کرے اور جو دنیا ان سے چاہتی ہے وہ قبول بھی کرے، اس صورت میں طالبان کا جو ریڈیکل ذہنیت کا جو سپورٹر ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا طالبان قیادت کے لیے؟ دیکھیں رشید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ڈیمانڈز ان اسلامک نہیں ہیں، نہ شریعت کے خلاف ہیں. ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ عورت جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، ایران بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، سعودی عرب، ترکی، قطر وغیرہ، یہ ملیشیا، یہ سارے اسلامی ممالک ہیں. اور جہاں تک یہ جو آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے سب پہ مشتمل، یہ کمٹمنٹ طالبان نے دوحہ میں کی تھی. کل میں نے جب ڈاکٹر نعیم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم افغانستان میں اپنی حکومت نہیں آل انکلوسیو، پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کابل ہمارے آنے سے پہلے چھوڑ دیا تھا تو ان نے معاہدہ مطلب ایک توڑا ہے. تو میں نے کہا ڈز اٹ کوالیفائی کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو آپ بھی شریعت کی روح سے آپ معاہدہ توڑ سکتے؟ تو یہ تو ان کی کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں نے بات کی. دیکھیں یہ طالبان کا مسئلہ ہے کہ ان کا فٹ سولجر جو ہے نا وہ کیا سوچتا ہے. ان کی لیڈرشپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نمبر 1 کمٹمنٹ کی ہے. دوسری بات یہ رشید بھائی،
ان کو یہ احساس ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ زبردستی کسی پہ حکومت نہیں کر سکتے. کتنے دن آپ حکومت کریں گے؟ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے 20 دہشت گرد یا میلیٹنٹ آرگنائزیشن تھے, عسکریت پسند آرگنائزیشن, جس میں ایک طالبان کا تھا. ابھی چلو ٹھیک ہے آپ تو حکومت میں آ گئے, 19 تو ہے نا. جی تو اگر وہ 19 والے, جس طرح میں نے کہا آج جو واقعات ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہو رہے ہیں, اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ طالبان کیپیبل نہیں ہے ایک ماڈرن ریاست چلانے کی. دیکھیں یہ ارطغرل والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس گھوڑے زور پہ جو ہے بیٹھ نا کے گھوڑے ساری پہ چیزیں ہو بیٹھ کے جائیں گی. اور سردار کی اطاعت کرے. نہ یہ جو ہے ٹھیک ہے 1400 جو پہلے جو تھا خلفائے راشدین والا, ابھی خلفائے راشدین بن کر بھی تو ہمیں دکھانا ہوگا نا کریکٹر. وہ کبھی بھی ہم میچ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو بہت ہی اعلیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ سے لے کر بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کو سیکیورٹی دینا, دوسرا لوگوں کو غربت, بھوک اور ان کے کھانے بندوبست کرنا, ان کی صحت کا بندوبست کرنا, ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا. ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسپٹ ہی اسلام میں لے آئے ہیں. جی بالکل. تو ابھی اگر یہ چیزیں ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر حسن خان صاحب نے جو سب سے بڑے مسئلے کہ دنیا کی نظر میں اور طالبان کی نظر میں شاید عبوری حکومت کا مستقل بننا یا مشترکہ حکومت کی شکل میں تبدیل ہونا ہے, لیکن افغان عوام کا بنیادی مسئلہ بھوک اور افلاس ہے. یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر طالبان اپنی شرائط پہ حکومت کرنے پہ بزد رہیں گے تو یہ تو بہت بڑا المیہ بن جائے گا. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا کیا جائے کہ افغانستان میں مزید انسانی المیے رونما نہ ہو. اس کے لیے جو میرے خیال میں جو جنگی بنیادوں پہ افغان طالبان کو, افغان گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, وہ 2-3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ طالبان ایسے اقدامات کرے یقیناً کہ اپنے معاشرے کے جو اصول ہیں, اقدار ہیں, ان کے مطابق, یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہیں کہ بین الاقوامی یا عالمی برادری جو ہیں ان کا اعتماد افغان حکومت کے اوپر بحال ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح طالبان اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ جابس کے سلسلے میں یا خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں یا اور جو انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہیں کہ وہاں پہ اور زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے تاکہ پوری دنیا جو ہیں وہ دیکھ سکی. تیسری بات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں یا NGOs ہیں یا امدادی سرگرمیاں جو رکھنے والی پلیٹ فارمز ہیں, ان کو تحفظ دے اور ان کو یقین دلائے کہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, یا ابھی جو ہیں افغان حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات کا میں اضافہ کروں, اور وہ یہ کہ افغانستان جو ہے یہ مختلف نسلوں کا مجموعہ ہے, وہاں پہ مختلف نسلیں رہتی ہیں, اور افغانستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں ان کے جو زیادہ جھگڑے اور فسادات رہے ہیں وہ یہی نسلی بنیادوں پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نسل پرستی کا خاتمہ کرنا ہوگا, طالبان کو میکسیمم لچک دکھانی ہوگی. حسن خان صاحب جو ایک آپ جانتے ہیں کہ G20 کا اجلاس ہوا اٹلی میں, اس کے بعد جو ہے پاکستانی ایمبیسی اپنے لیول پہ بھی کام کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت بھی اپنے کیپیسٹی کے مطابق انسانی بنیادوں پہ مدد کر رہا ہے افغان عوام کی. لیکن یہ بہت کم مدد ہے جو اس وقت, خصوصاً G20 کے ممالک نے بھی پہلے مرحلے میں 1 ارب یورو کا اعلان کیا ہے, اور اس میں بھی شرائط عائد کی گئی ہے کہ یہ عبوری حکومت کو نہیں دی جائے گی, غیر سرکاری تنظیموں اور انٹرنیشنل اداروں کو اور UN کے چارٹر کے تحت خرچ کیا جائے گا ان کو. آپ بتائیے گا کہ اس صورت میں کیا یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت جو امداد دینے کے وعدے کر رہی ہے, اس سے افغانستان کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے اپنے پاکستان کی بات کی, میرے خیال میں واحد پاکستان ہے جو پاکستان سے ایڈ میٹیریل جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ٹرکس جا رہے ہیں. لیکن آپ کو پاکستان کی اپنی اکانومی کا پتہ ہے, لیکن سونے پہ سہاگا ایک ہی پاکستان کی ایئرلائن ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن, جو کابل جاتی ہے لوگوں کو جیسے بھی وہ پتہ ہے. آج طالبان نے یہ کہ ریپریزنٹیٹو کو جو ہے ہاسٹیج کیا تھا, مطلب یہ کہ باقی دنیا اگر آپ ایئر سپیس دیکھیں تو باقی دنیا کے جہاز جب افغان ایئر سپیس میں آتی ہے تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یہ کام ایئر نے چند ہفتے اپنا آپریشن جاری رکھا اور پھر PIA ہی تنہا رہ گئے. لیکن سونے پہ سہاگا کہ ان لوگوں نے آج یہ حرکت کر دی کہ اس کو ہاسٹیج کیا اور تھریٹن کیا
کہ اس کے حسن خان صاحب ریاستی سطح پہ سرکاری سطح پہ بتایا گیا تھا کہ نچلے لیول پہ یہ ڈیسیجن لیے گئے تھے اور طالبان قیادت اس کی تحقیقات نہیں، کر رہی لیکن ہے. یہ دیکھیں یہ نچلے لیول پہ آپ ایک دوسرے ملک کے اتنے اہم جو ایمبیسی سے نکل آیا، مطلب یہ پاکستان ایمبیسی سے نکلا اور آپ لوگوں نے ہاسٹیج کیا، نمبر 1. دوسری بات آپ نے بڑی زبردست کری، دیکھیں کوئی بھی ملک امداد خیرات کوئی بھی گھر جو ہے نا زکوٰۃ اس پہ نہیں چل سکتا ہے. یہ 40 ملین لوگ ہیں، ان کو فیڈ کرنا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. طالبان کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ، دیکھیں 1 بلین جو یورو کمٹ ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں دے سکتے، the reason is کہ آپ ان کے ساتھ آپ کے انٹرنیشنل وہ ریکگنیشن نہیں ہے. You are still not recognized and still treated as a occupier. آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. طالبان کو جتنا جلد ہو سکے تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ، ایک تو ان کی 9+ بلین جو ہے ان کو اگر انفریز کرے، لیکن وہ کب ہوں گے جب ایک لیجیٹیمیٹ حکومت، اور لیجیٹیمیٹ حکومت وہ ہوگا جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز کرے. جتنے ممالک میں آپ کے ایمبیسیز ہے وہ خالی پڑے ہیں یا ان میں پرانا سٹاف ہے، وہ کنفیوز ہے کہ کرے کیا. پاکستان میں ان کا ایمبیسڈر نہیں ہے، کانسل جنرل نہیں ہے، لوورسٹ لیول سٹاف ہے، لیکن وہ کوئی تو جب آپ کی ایمبیسیز بند ہے، جب آپ کی دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، تجارت کے لیے یہ ہے کہ آپ کے بینکس پہ کوئی ریلائی نہیں کر سکتا، کوئی ایل سی نہیں کھول سکتا، کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. طالبان کو جتنا جلد ہو سکے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، شریعت بھی ہو جائے گا، اسلام بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پہلے یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بچانی ہے. ٹھیک، بالکل بنیادی بات کہہ رہے ہیں حسن خان صاحب آپ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں یا عالمی برادری مطالبہ طالبان سے جو ہو رہا ہے، آل انکلوسیو گورنمنٹ یا مشترکہ حکومت، یہ کیا ہوگی؟ طالبان سے جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی قیادت سے، تو ان کا بہت ہی دلچسپ جواب ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ اس سے پہلے کیا اشرف غنی کی حکومت مشترکہ حکومت تھی؟ اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت مشترکہ حکومت تھی؟ ان کا ایک دلچسپ اپنا ایک دلیل ہے، اپنی ایک جواز ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتے ہیں قریب سے، یہ جو ہم مشترکہ حکومت طالبان سے چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں دراصل؟ اصل میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ افغانستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لویا جرگہ کا ایک اہم کردار رہا ہے، ٹھیک ہے. اور لویا جرگہ اس لیے منعقد کیا جاتا تھا کہ جب کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اور خاص کر جب حکومت سازی کا مرحلہ ہوتا تھا، تو وہ لوگ اس کو بلاتے تھے، اور اس میں افغانستان کے مختلف علاقوں سے عمائدین، زعماء اور جو سیاسی رہنما ہیں وہ شریک ہوتے تھے. تو اس لیے ان کے ذریعے سے آپ یوں سمجھے کہ جس طرح چین کا پیپلز نیشنل کانگریس ہوتا ہے، وہ خیر وہاں پہ جو تعداد ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لویا جرگہ میں کم ہے، لیکن اس لحاظ سے آبادی بھی چین کی زیادہ ہے. ہاں جی، تو تقریباً اسی طرح کی ایک پلیٹ فارم ہے. تو اس لیے آل انکلوزیو جو حکومت ہیں اس سے مراد یہی لی جاتی ہیں کہ افغانستان میں پشتون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمن ہیں، عرب ہیں، بلوچ ہیں، ایمک ہیں، اس طرح ایک دو اور جو ہیں نسلیں موجود ہیں. تو ان سب کی وہاں پہ ان کی آبادی نسلوں کے کی لحاظ سے نمائندگی تو ممکن ہو جائے گی، کیونکہ ازبک میں بھی طالب ہے، تاجک میں بھی لیکن جو دنیا غالباً ان سے چاہ رہی کہ اس میں حامد کرزئی کی ذہنیت کے سیاستدان بھی ہو، ڈاکٹر عبداللہ کی طرح کے لوگ بھی ہو، کریم خلیلی کی طرح کے لوگ بھی ہو، رشید دوستم کی طرح کے لوگ بھی ہو. تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ون مائنڈ سیٹ ہے. اگر تاجک، ازبک، ہزارہ، ایمک، بلوچ، عرب لیا ہے تو سارے طالبان ہیں. ان سے کہہ رہے تھے کہ اس میں جہادی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، ٹرائبل لیڈرشپ، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا ایتھنک لیڈرشپ، ان پہ سب، اور انکلوڈنگ خواتین، انکلوڈنگ ٹیکنیکل پیپل، ان کو آپ نے لینا. ابھی تو انہیں دیکھے انہیں جو بندے لیے ہیں، خواہ وہ تاجک ہے، خواہ ازبک ہے، خواہ ہزارہ ہے، خواہ پشتون ہے، وہ تو سارے طالبان ہیں. مطلب ہے کہ وہ جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں نا، دیکھیں آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے. کہ قاری فصیح الدین کا نام لیتے ہیں کہ وہ تاجک ہے، اور ازبک میں جو نائب صدر ہے ان کا نام لے لیتے ہیں. حسن خان صاحب ایک بنیادی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں. آنے والے وقت کا افغانستان کا سیاسی منظرنامہ اس وقت تو پیچیدہ صورتحال ہے، دونوں مہمان حضرات اس پہ آپ متفق ہے. آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ سرحد کے اس پار بہت تشویش اس لیے ظاہر کی جاتی ہے کہ ابھی طالبان کی عبوری حکومت خدا نخواستہ کولیپس بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے اثرات ہمارے سرحد کے اس پار ظاہر شروع ہو چکے ہیں.
کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں اپٹمسٹ نہیں ہوں افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح طالبان بیہیو کر رہے ہیں، دوسرا مہینہ ہو گیا ان کا، 15 تاریخ میرے خیال میں آج یا کل ہے، 15 اگست کو یہ ٹیک اوور کیا تھا. یہ 2 مہینے میں ان لوگوں نے ابھی تک کیا بنیادی چیزیں جو ہے، اگر طالبان نے ریئلائز کیا، وہ نہیں ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا مائی وے از دا ہائی وے، یہ والا یہ نہیں ہے. اگر طالبان نے ریئلائز کیا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے افغان عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے، اپنی ویمز کے مطابق نہیں. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کہہ دے کہ جی شمالی وزیرستان کا کمانڈر یہ چاہ رہا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا مولانا یہ چاہ رہا ہے، وہاں پہ مٹی متیلو کا مولانا یہ چاہ رہا ہے، وہاں پہ خزدار کا، یہ میرا مسئلہ یہ ریاست کو چلانا. اگر اس نے ریاست مطلب ہے کہ امور جو گورننس کے اس کو نے ٹھیک نہیں کیا اور ریئلائز نہیں کیا تو آلریڈی حالات خراب ہے. آپ کو اس طرح میں نے کہا 20 آرگنائزیشن تو آلریڈی ہے، پیچھے سے ممالک نے اپنے سرحدیں بند کی ہے، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، اس طرح ایران کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، ایک اسلام قلعہ کا پوسٹ ہے وہ خالی ہے، وہ چلے. پاکستان نے پھر بھی آپ کو چمن، غلام خان، انگور اڈا اور تورخم سے جو ہے یہ 4 راستے ابھی تک اور انکلوڈنگ خرلاچی، یعنی آنے والے منظرنامہ سے آپ پریشان ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ریئلائز کرنا ہوگا اور ورنہ حالات ڈاکٹر خراب صاحب ہوتے ہیں. آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اسی موضوع پہ؟ میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ جو حالات ہیں وہ پیچیدہ ہیں، سنگین ہیں، اور خاص کر جو عالمی برادری ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی ریکگنیشن نہیں ملی ہے نا، تو اس لیے وہ بھی ویٹ مسائل کر رہے پیچیدہ ہیں ہے کہ طالبان کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. تو اس لیے اب چاہیے کہ 2 مہینے ہو گئے، یہ ایسے اقدامات کرے کہ واقعی کچھ شو ہو جائے، اور جو اعتماد کی بحالی ہے نہ صرف افغان عوام کی بلکہ عالمی برادری کی بھی، وہ بحال ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر منظور افریدی صاحب بہت شکریہ، حسن خان صاحب. ناظرین، دونوں مہمان جو تھے افغانستان کی صورتحال سے پریشان ہیں، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ یہ جو ان کا تجزیہ ہے یا جو تجربہ ہمیں بتا رہا ہے یہ اندازے غلط ہو اور افغانستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک بن جائے، جس سے نہ صرف افغان عوام کو فائدہ ہو بلکہ ان کے پڑوس میں بسنے والے ممالک بھی مستفید ہو. آج کی ریاست میں اتنا ہی. میں اپنے معزز مہمانوں کے ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.